السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج 17 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 6 سپتمبر 2020 عیسوی بروز اتوار کا دن ہے، اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4، 5 اور 6 یہ 3 حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان تینوں حدیثوں کو اپنی کتاب سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء کے تحت لے کر کے آئے ہیں۔ یعنی آدمی جب بیت الخلاء میں داخل ہو، آدمی جب قضائے حاجت کے لیے جائے، بول و براز پیشاب پخانہ کرنے کے لیے جائے، تو کیا کہے، کون سی دعا پڑھے، کون سی دعا پڑھ کر کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، اور یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ بنو نجار سے ان کا تعلق ہے، مدینہ کے اندر پیدا ہوئے اور بصرہ کے اندر ان کا انتقال ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔ مدینی کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر انتقال کرنے والے یہ آخری صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، تو ان کے ذریعے سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے۔ عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، اللہ کے نبی جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، اللہ کے نبی جب پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری امان چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری نگرانی میں رہنا چاہتا ہوں۔ من الخبث، ناپاک قسم کی، خبیث قسم کے جنوں سے، خبیث کی جمع خبث ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مذکر جن، اور خبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مؤنث خبیثہ جن، مؤنث ناپاک جننی۔ تو ناپاک قسم کے جنوں اور ناپاک قسم کی جنیوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جنوں کے اندر بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، لیڈیز اور جینس ہوتے ہیں، وہاں بھی مرد اور عورتیں ہوتی ہیں۔ تو دونوں جنوں سے، جننیوں سے بھی اور جنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 6 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ زید بن ارقم یہ بھی انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خجرج سے ان کا تعلق تھا، مدینہ کے اندر پیدا ہوئے اور کوفہ میں ان کا انتقال ہوا۔ عن زید بن ارقم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت زید بن ارقم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان هذه الحشوش، یہ بیت الخلاء، یہ پیشاب اور پاخانے کی جگہ ہیں، محتضرۃ، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں جن و شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ،
تو جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کے اندر ٹوائلٹ کے اندر داخل ہو فلیقل تو یہ دعا پڑھ کر کے جایا کرے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنوں اور خبیث قسم کی جنیوں سے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی وہی بات بیان کی گئی ہے کہ جب انسان ٹوائلٹ اور بیت الخلا میں جائے تو اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو پڑھے، اور یاد رکھیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے یا بیت الخلا میں جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں، یا پھر جنگل میں جائیں، کھیت کھلیان میں جائیں، سیوان میں جائیں، ندی کے کنارے جائیں، یعنی بیت الخلا میں یا بیت الخلا سے باہر کہیں صحرا میں جائیں، کہیں بھی جب بھی آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں، بول و براز اور پیشاب پاخانے کے لیے، تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور یاد رکھیں بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے اس دعا کو، بیت الخلا کے اندر داخل ہو جانے کے بعد نہیں، بیت الخلا کے باہر ہی اس دعا کو پڑھ کے تب اپنا بایاں قدم رکھ کر کے جانا ہے۔ بیت الخلا میں جب بھی جائیں تو بایاں قدم پہلے رکھیں اور یہ دعا باہر پڑھ لیں، اس کے بعد اندر داخل ہوں۔ اسی طرح جب ہم جنگل میں، صحرا میں، کھیت کھلیان میں جب ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھیں تو اپنا کپڑا اتارنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم کپڑا اتار کر کے اپنی ضرورت کو پوری کریں، کیونکہ بیت الخلا یہ اللہ کے ذکر کی جگہ نہیں ہے، یہاں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہاں پر جن آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جنات و شیاطین کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ امور غیبیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور امور غیبیہ پر ایمان لانا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں کی ہمیں خبر دی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ جن و شیاطین ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس پر ایمان ہمیں لانا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، جس طرح ہم ایک مخلوق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اس دعا کو پڑھ لینے کی وجہ سے ہم تمام طرح کی پریشانیوں سے اور ظاہری اور باطنی مصیبتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج کل گھر گھر میں جنوں اور آسیب کے حملوں کا چرچا ہے۔ اس کے اسباب میں سے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہی میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم خود ناپاک رہتے ہیں، ہم سنت کے مطابق اپنی قضاء حاجت پوری نہیں کرتے، جس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جن و شیاطین اور ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ہم ان کی اس حملے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، تب جا کر کے ہم ثواب بھی ملے گا ہمیں، اور ہم جنوں شیاطین کے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی ضرورت پوری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔